ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں خوبصورت شخصیت کی خوبصورت کتاب اسلام ٹو دی ماڈرن مائنڈ پر تبصرہ فرما رہے تھے جامعہ علیمیہ اسلامیہ کے طالب علم احسان احمد۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں ملتجی و ملتمس ہوں کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر شعبہ تاریخ اسلام کے ہیں ماشاءاللہ علم ادبی شخصیت محترم مکرم ڈاکٹر حافظ محمد سہیل شفیق صاحب سے تشریف لائے اور اظہار خیال پیش فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ بعد حمد و صلاۃ محترم مکرم صاحبزادہ مصطفیٰ فاضل انصاری صاحب، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آج ایک ایسے تعلیمی ادارے میں موجود ہوں جو مبلغ اسلام سیاح عالم شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے موسوم ہے، جس کی بنیاد مفکر اسلام مبلغ اسلام ڈاکٹر فضل الرحمن انصاری علیہ رحمہ نے رکھی، اور جس کو پروان چڑھانے والے اور شب و روز ایک کر دینے والے لائق عزت تکریم محترم مکرم صاحبزادہ مصطفیٰ فاضل انصاری دامت برکاتہ ہیں۔ ایک ایسا ادارہ جس کا مقصد ایسے صاحبان بصیرت و کردار علماء دین تیار کرنا ہے جو دینی علوم اور افکار حاضرہ کے جامع ہوں اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دور حاضر کے تقاضوں کی روشنی میں اسلام کے پیغام کو دنیا کے اطراف و اکناف میں مشرق و مغربی زبانوں میں پیش کر سکیں۔ سامعین محترم، مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ قرآنی عمرانیات کے تناظر میں ڈاکٹر محمد فضل الرحمن انصاری علیہ رحمہ کی خدمات ہیں۔ میں بہت اختصار کے ساتھ چند معروضات اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً اجتماعیت پسند پیدا کیا ہے، اور انسان اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے معاشرے کا محتاج ہے، اور وہ اسی لیے دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور سماجی معاہدات کرتا ہے۔ سماجی معاہدات سے پہلو تہی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ عمرانیات انسانی معاشرتی رویے، اس کی ابتدا ترقی، تنظیموں اور اداروں کے سائنسی مطالعے کا نام ہے۔ بالفاظ دیگر عمرانیات انسانی معاشرے اور معاشرتی تعلقات، تنظیم، معاشرتی گروہوں کے عقائد، افکار وغیرہ کا مطالعہ کرنے کا دوسرا نام ہے۔ ماہرین عمرانیات کسی بھی سماج کی تین بنیادوں کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 نظریہ، نمبر 2 مستحکم ریاست، اور نمبر 3 معیشت۔ ان بنیادوں میں نظریہ معاشرے کے نظام حیات کا تعین کرتا ہے، مستحکم سیاست بلا امتیاز اجتماع انسانی کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، جبکہ معیشت دستیاب وسائل سے مادی احتیاجات کی سہولت کے ساتھ تکمیل کرتی ہے۔ قرآن حکیم انہی تین بنیادوں کی روشنی میں مثالی اور غیر مثالی معاشرے کی تشکیل کا تعارف کراتا ہے۔ نظریہ ایک مستحکم سوچ کا نام ہے جو کسی سماج کے نظام زندگی کی سمت متعین کرتا ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی کہہ کر تمام انسانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا اور وحدت انسانی کو بیان کیا۔ قرآنی نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ کو ایک
اور خالق حقیقی اور مالک حقیقی جان کر جو معاشرہ بحیثیت انسان کے انسانوں میں تفریق نہیں کرتا اور بلا امتیاز کل انسانیت کی ترقی کی وسعت اپنے اندر رکھتا ہے، وہ ایک مثالی معاشرہ ہوتا ہے۔ اور وہ معاشرہ کہ جہاں فرقہ واریت ہو، تقسیم ہو، جس سے قرآن کریم فرقان حمید نے منع کیا اور یہ حکم دیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں اور جن کے دل الگ الگ ہو گئے ہیں۔ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، تم ان کو اکٹھے سمجھتے ہو اور ان کے دل جدا جدا ہیں۔ تو وہ ایک قوم، ایک معاشرہ نہیں بلکہ ایک ہجوم اور ایک بھیڑ کہلاتے ہیں۔ سماج کی دوسری بنیاد یعنی معیشت معاشرتی تشکیل کے امور میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ کس معاشرے کے معاشی نظام کے پس منظر میں دراصل اس معاشرے کا معاشی نظریہ بھی کار فرما ہوتا ہے، اور دین اسلام کے نظام معیشت میں کار فرما فکر و فلسفہ انسانیت کے مادی اور روحانی دونوں پہلوؤں کی ترقی کا احاطہ کرتا ہے۔ اسی لیے دینی معاشرہ مادی ضروریات کی باسہولت تکمیل کے بعد افراد معاشرہ کی اخلاقی ترقی کا انتظام کرتا ہے، اور انہی اخلاق کے نتیجے میں اجتماعیت اور مفاد عامہ کے امور طے پاتے ہیں۔ قرآن حکیم معاشی اعتبار سے ایک ایسے معاشرے کو مثالی معاشرہ قرار دیتا ہے جس کا نظام معیشت معاشی اطمینان اور فراوانی رزق کا ذریعہ ہو، نہ کہ لوٹ مار کا ذریعہ بنے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں معاشرے میں ایسے معاشی نظام کا قیام لازمی ہے جو اجتماعی خوشحالی کا سبب ہو اور رزق کی فراخی پیدا کرے، جس میں خلق لکم ما فی الارض جمیعا کے تناظر میں بنیادی انسانی حقوق فراہم ہوں، اور ورفع بعضکم بعض بعض فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، کہ تم میں سے بعض کے درجے بعض سے بلند کر دیے تاکہ تمہیں جو کچھ دیا ہے اس سے آزمائے، کہ نتیجے میں درجات معیشت میں ایسا عادلانہ توازن قائم ہو جس سے انسانیت اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ترقی کرے مگر مفاد عامہ کی خلاف ورزی بھی نہ ہو۔ تیسری بنیاد کسی بھی سماج کی سیاسی استحکام ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مطابق افراد معاشرہ کے مابین تعلقات اور حکومت و رعایا کے درمیان معاملات اور معاہدات کی درست نوعیت متعین کرنے کا نام سیاست ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی سیاست کا تقاضا کرتا ہے جس کی بنیاد شرعیت پر ہو، شورا پر مبنی ہو، اور شرعیت کے لیے شعور رکھنا لازم ہے اور رائے کی آزادی کا حق فراہم کرنا لازم ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے اور عزم یعنی فیصلے کے نتیجے میں، متفقہ فیصلے کے نتیجے میں عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم کے نزدیک امن کی سیاست معاشرے کے لیے ایک نعمت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سیاسی بنیاد پر ایک غیر مثالی معاشرے کا تعارف بھی کراتا ہے، اور سورہ نحل کی آیت وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اس آیت میں اللہ تعالی نے جہاں مثالی معاشرے کا تصور پیش کیا، مثال بیان کی، ایک ایسا معاشرہ جو امان رکھتا ہو، وہیں ساتھ میں ایک غیر مثالی معاشرے کی مثال بھی بیان کی کہ جہاں لوگ خوف اور بھوک سے دوچار ہوں اور وہاں امن قائم نہ ہو۔ مختصراً ایک مثالی معاشرے کی سیاست شرعیت پر مبنی ہوگی اور جان مال عزت کا تحفظ یقینی بنائے گی۔ عمرانیات کے اس موضوع پر جن مسلم مفکرین نے کام کیا ہے ان میں فارابی، ابن خلدون اور شاہ ولی اللہ
بالخصوص قابل ذکر ہے۔ عصر حاضر میں ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری علیہ رحمہ ان مسلم مفکرین میں سے ہیں جنہوں نے قرآنی عمرانیات کے باب میں نمایاں خدمات انجام دی۔ ڈاکٹر صاحب کا کام کیفیت یعنی کوالٹی کے اعتبار سے وسیع ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی ایک بہت اہم کتاب دا قرآنک فاؤنڈیشنز اینڈ اسٹرکچر آف مسلم سوسائٹی جو 2 جلدوں میں ہے، اس کی دوسری جلد میں آپ نے اس پر گفتگو کی ہے، اور دوسرا آپ کا 24 صفحات پر مشتمل ایک رسالہ ہے جس کا عنوان قرآن حکیم کے عمرانی فلسفے پر ایک نظر سورۃ العصر کی عمرانی تفسیر۔ یہ رسالہ اگرچہ مختصر ہے لیکن بہت جامع ہے۔ دریا کو کوزے میں کس طرح بند کیا جاتا ہے اگر یہ دیکھنا ہو تو اس کی ایک بہترین مثال ڈاکٹر صاحب کا یہ مختصر سا ایک رسالہ ہے عمرانی قرآن کے عمرانی نظریے پر۔ اس رسالے میں ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری صاحب نے قرآن حکیم کے عمرانی فلسفے پر عمرانی زمان و مکان کے اعتبار سے اور دور حاضر کے فلسفے کی روشنی میں گفتگو کی ہے۔ سورۃ العصر قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے اور اولین مکی دور میں نازل ہوئی، اور اپنے مضمون اور مفہوم و معنی کے اعتبار سے قرآن حکیم کی جامع ترین صورتوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن حکیم میں سوائے اس سورہ مبارکہ کی کوئی اور صورت نازل نہ ہوتی تو صرف یہ صورت ہی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کی کہ وہ خالق کائنات جو ہر شے کا خالق ہے اور جو زمان و مکان کے خلق کرنے اور اس کے مٹانے پر قادر ہے، وہ کیوں زمانے کی قسم کھاتا ہے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری فرماتے ہیں کہ زمان و مکان میں جو بے حد و حساب حقیقتیں اور معنوی کیفیات پوشیدہ ہیں، ان کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے تاکہ ذہن انسانی میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ زمان و مکان مخلوق ہونے کے باوجود اپنے معنوی اثرات کی بنا پر وسیع اور اہم ہیں، لیکن زمان و مکان کی حقیقتیں مادی حقیقتوں کی طرح بدیہی نہیں۔ زمان و مکان اپنے ظاہر و باطن میں رموز و اسرار کے پردوں میں چھپے ہوئے ہیں، اس لیے ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی رہبر قوت درکار ہے جو حجابات کے پردے اٹھا کر ان دونوں کی ماہیت اور معنویت کو آشکار کر دے۔ والعصر سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ زمان و مکان میں معاشرتی، طبعی، ثقافتی، ما بعد الطبیعاتی اور روحانی حقیقتیں کام کرتی ہیں، اور ان تمام حقیقتوں کی یکجائی اور مجموعی حیثیت میں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآنی اور دور جدید کے معاشرتی تصور میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ دور جدید کا معاشرتی تصور ایک رخ رکھتا ہے، یعنی مونسٹک ہے، اور اس سے مراد صرف معاشرت ہے، جبکہ قرآن حکیم کے معاشرتی تصور میں تمام مظاہر حیات کے علاوہ ما بعد الطبیعاتی اور روحانی متضمنات ایک تسلسل کل کی حیثیت میں شامل ہیں، اور قرآن حکیم کی روح سے معاشرتی تصور ان سب کے اشتراک کے بغیر صحیح طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ نے یہاں ایک بہت اہم نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ دور جدید کا معاشرتی تصور جسم اور روح کی دوئی پر مبنی ہے، یعنی جسم کو وہ الگ دیکھتا ہے اور روح سے کو الگ رکھتا ہے جس سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ اس لیے اس تصور میں جسم کی معاشرتی علتوں کو تسلیم کیا جاتا ہے لیکن روح کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج باوجود اس کے کہ انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے، ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے، لیکن اس کی روح مضطرب ہے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری فرماتے ہیں کہ انسان اس کائنات عالم میں حکمران بنا کر پیدا کیا گیا ہے، اور کائنات کی تقدیر یہ ہے کہ انسان اس کے ہر ذرے کو مسخر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں اور اس کی ذمہ داریاں بہت بھاری ہیں، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی بنا پر قرآن حکیم کہتا ہے کہ اگر زمانے میں کوئی مخلوق
مشکلات اور صعوبتوں میں پھنسی ہوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ قرآن حکیم کے نزول سے پہلے انسان کی تاریخ میں کوئی ایسی کتاب اور کوئی ایسی فکر نہیں ملتی جس نے زمان و مکان کی معاشرتی حقیقتوں کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ زمان و مکان کے دھارے میں اور اس کے مد و جزر میں جو چیز انسان کو مصیبتوں سے بچا سکتی ہے وہ نظام مانی اور حق پر قائم رہنا ہے، جیسا کہ سورۃ العصر میں الذین آمنوا اور وتواصوا بالحق سے واضح ہے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری فرماتے ہیں کہ زمانے کے اثرات غالب ہوتے ہیں، اس لیے قومیں زمانے کے دباؤ کے تحت دب کر ہمیشہ اپنے نظام مانی سے منحرف ہوتی ہیں، اور نظام مانی میں سب سے اہم جز ایمان ہے۔ سورۃ العصر میں اسی لیے سب سے پہلے ایمان کو بیان کیا گیا اور اس کے بعد تواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مسلمانوں کو فرقان سے نوازا اور تمام دنیا کی ہدایت کا کام سپرد کیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری صاحب فرماتے ہیں کہ جو جمود طاری ہے، علمی جمود بھی اور مغربیت کے اثرات بھی، جو آج ایک بڑے فتنے کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا پوری قوت سے مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سلف صالحین نے یونانی، ایرانی اور ہندی فلسفیوں کے غلط نظریات کے مقابلے کے لیے ان کے افکار پر ماہرانہ عبور حاصل کیا تھا، ان کی صحیح معلوم ہونے والی باتوں کو لیا تھا اور غلط تعلیمات کا اپنے ضابطہ ہائے فکر سے مقابلہ کیا تھا، اور الحکمت ضالۃ المؤمن کی حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو، اور خذ ما صفا ودع ما قدر، کہ جو صحیح ہو اس کو اختیار کر لو اور جو غلط ہو اسے چھوڑ دو، کے مطابق ہدایت ربانی کی کسوٹی پر تمام علمی انکشافات کو جانچتے ہوئے صحیح معلوم ہونے والے انکشافات کی روشنی میں اسلام کے نظام مانی کو مدون کرنا، اور اس طرح دنیا میں اسلام کی قیادت کو قائم کرنا ممکن ہے۔ اقبال نے اپنی ایک مشہور نظم شکوہ میں کہا تھا کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور ان کی بات درست بھی ہے، مجموعی صورتحال ایسی ہی ہے، لیکن ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری جیسی شخصیات کو استثناء حاصل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کام اس لحاظ سے بھی قابل قدر ہے کہ اس میں فلسفہ بھی ہے اور تلقین غزالی بھی، رسم ازاں بھی ہے اور روح بلالی بھی۔ میں آخر میں اس اہم موقع پر جامعہ علیمیہ اسلامیہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ تمام فاضلین اپنی بھرپور صلاحیتوں اور توانائیوں کے ساتھ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری علیہ الرحمہ کے ویژن کے مطابق اکناف و اطراف عالم میں اسلام کے پیغام ہدایت کو عام کریں گے اور اپنا کوئی لمحہ ضائع نہیں کریں گے، کہ بقول اقبال وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ بہت شکریہ۔